بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم سب کے بڑے اور شیگاؤں شہر کی ہر دل عزیز اور نامور شخصیت حضرت مولانا محمد اکبر صاحب ہاشمی حفظہ اللہ تعالی دعوت و تبلیغ میں اور دین کی محنتوں میں اپنے دنوں رات صرف کرنے والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا بسم اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، نوجوان اور مقبول شاعر اسلام حضرت قاری عبدالستار صاحب منصوری حفظہ اللہ تعالی، اور ہمارے بہت ہی محبوب اور عوام کے پسندیدہ عالم دین اس اجلاس کو منعقد کرنے اور اس کو سجانے سنوارنے کے لیے کوششیں کرنے والے عزیزم مولانا مفتی محمد شعیب صاحب صوفی اشرفی حفظہ اللہ تعالی، اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمان مکرم علاقہ برار کی بہت ہی نامور اور مشہور دینی اعتبار سے بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت حاجی سید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر معزز علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سن رہی مائیں بہنیں، آپ کافی دیر سے مکتب تجوید القرآن اقصی مسجد تالاب پورا، جہاں ہم لوگ اس وقت جمع ہیں، یہاں کے مکتب کے بچوں کا بہت ہی قیمتی اور اہم پروگرام سن رہے تھے۔ یہ مفتی صاحب کی محنتوں کا مختصر خلاصہ تھا جو ان طلباء نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت دل اور طبیعت خوش ہو گئی بچوں کا پروگرام سن کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مفتی صاحب کی ان دینی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے، اور دین کے، اسلام کے، اسلامی تہذیب کے پھلنے پھولنے کا اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ طلباء کا اتنا قیمتی اور اہم پروگرام ہم لوگوں نے سنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تقریر کی اب گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے بہت مختصراً کچھ گزارشات پر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس ملک میں دین کی بقا، حفاظت اور سربلندی کے لیے جن جلیل القدر علماء کرام نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اس میں ایک نام شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
4 سال مالٹا کی جیل میں گزارنے کے بعد اب آپ جب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو آپ نے علماء کے ایک مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے 4 سال مالٹا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس بات پر غور کیا کہ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ہمارے دل میں القاء فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات پر عمل کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسری بات مسلمان آپسی خانہ جنگی، آپسی لڑائیوں اور جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کے لیے میں آئندہ پوری زندگی محنت کرتا رہوں گا۔ قرآن کریم کو مدارس کے قیام کے ذریعے، مکاتب کے قیام کے ذریعے، قرآن کریم کی تفسیر کے ذریعے، دروس قرآن کے ذریعے قرآن اور اس کی تعلیمات کو عام کرتا رہوں گا، اور مسلمانوں میں جو آپسی اختلافات اور انتشار ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی، اس سے ان مکاتب دینیہ اور مدارس عربیہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ دور میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکاتب کا نظام ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان سیدھا قائم اور باقی نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر یہ مکاتب کے نظام کو ختم کر دیا جائے، جس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، کاوشیں کی جا رہی ہیں، منظم طریقے پر مدارس کو ختم کر دینے اور مکاتب کو مٹا دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ اسلام دشمن طاقتیں اپنے ان منصوبوں میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دین اور اسلام کی بقا اور تحفظ کا جو کام مکاتب اور مدارس کے ذریعے بھی ہو رہا ہے تو وہ ایک طرح سے بند ہو جائے گا۔ ہمارے مفتی صاحب نے ابھی کہا کہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ بڑے بڑے فتنے جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں، ان فتنوں کے مقابلے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو منظم رکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے، دین اور ایمان کی تحفظ کے فرائض کو ہم انجام دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری کتاب قرآن کریم کی صورت میں
جو عظیم انسائکلوپیڈیا دیا ہے، ہم اس کی اہمیت اور عظمتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں، جتنی کالجز اور تعلیمی ادارے ہیں، ان اداروں میں جو کتابیں زیر نصاب ہے، آپ مجھے بتائیے قرآن کریم کے علاوہ ایسی اگر کوئی کتاب ہو جس کے ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہو، تو آپ مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم کے علاوہ اس روئے زمین پر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے ایک لفظ پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھا ہو یا بلا سمجھے پڑھا ہو، 10 نیکیاں ملنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طے۔ اس کی ایک ایک صورتوں کے ایسے فضائل ہیں کہ جتنے بھی حالات ہیں، جتنی بھی تشویشناک صورتیں ہیں، اور جو بھی مصائب اور مشکلات ہیں، ان کا بہترین حل قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ قرآن کریم کی جو ایک سورت ہے سورہ کہف، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی مؤثر اور من جانب اللہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں حفظ کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے پیر سے لے کر آسمان تک ایک نور ہو جاتا ہے جو کل قیامت کے دن اسے روشنی دے گا۔ یہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر دجال بھی نکل آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گی۔ بڑی عجیب صورت ہے قرآن کریم کی۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ المکرمہ کے اندر چرچا ہوا تو قریش مکہ نے 2 ساتھی نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ یہاں پر مکہ کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سچے نبی ہے یا محض زبانی جمع خرچے ہے؟ تو ان علماء یہود نے اپنی کتب سابقہ کے علوم کے روشنی میں یہ دونوں ساتھیوں کو بتایا کہ آپ لوگ ان سے 3 سوالات پوچھئے، اگر 3 سوالوں کا جواب وہ دے دیں گے تو وہ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، اور اگر 3 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو وہ اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹے۔
کیا ہے وہ 3 سوالات؟ ان علماء یہود نے ان دونوں ساتھیوں کو بتایا کہ ان سے ایک سوال یہ کرنا کہ ایک شہر کے ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو اپنے شہر سے نکل گئے تھے، اور دوسرا سوال ان سے اس شخص کے بارے میں کرنا جس نے مغرب، مشرق اور پوری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرے روح کے متعلق ان سے سوال کرنا۔ یہ دونوں ساتھی نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور اپنا پورا قصہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے 3 سوالات پوچھے جائیں، اگر یہ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول، اور اگر ان تینوں سوالوں کے جوابات نہیں دے پاتے ہیں تو یہ نبوت کے دعوے میں جھوٹے۔ تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ تینوں سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھے کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ عجیبہ ہے جو اپنے شہر سے نکل گئے تھے۔ دوسرا سوال تھا وہ کون آدمی ہے جس نے مشرق اور مغرب اور پوری دنیا کی سیر اور سیاحت کی، اور تیسرے روح یہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان تینوں سوالوں کا جواب کل دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ بہت بڑا سبق ہے یہ سورہ کہف کے شان نزول میں، توحید کا بہت بڑا درس ہے، عقیدہ آخرت کی فکر دلائی گئی ہے کہ ہم اور ہماری ہستیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ جب بھی کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام انجام دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو دوسرے دن وحی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے۔ اس طرح 15 دن گزر گئے، وحی کا نزول نہیں ہوا۔ قریش مکہ مذاق اڑانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکہف کو لے کر نازل ہوئے، اور اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر وحی کا سبب اس صورت میں بتایا گیا کہ آپ جب بھی کسی کام کے کرنے کے لیے کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ یہ اتنا پاورفل جملہ ہے کہ لفظ طلاق کے ساتھ بھی اگر انشاءاللہ کہا تو فقہاء نے، مفتیان نے لکھا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوں گی، ورنہ اگر ہنسی میں بھی دوں گے تو طلاق ہوں گی،
جھگڑے میں بھی دوں گے تو طلاق ہوں گی اور غصے میں بھی دوں گے تو طلاق ہوں گی۔ بہت عام ہو گیا ہے طلاق کا مسئلہ۔ فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت غصے کی حالت میں تھا میں۔ طلاق تو غصے ہی کا فیصلہ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ کسی نے بہت ہی خوشی اور سنجیدگی کے عالم میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہو۔ شیطان غالب آ جاتا ہے، غصہ انسان کو ہوتا ہے تو وہ یہ الفاظ بول دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ پورے امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق۔ کوئی ہماری ماں، ہماری بہن اور ہماری بیٹی کو اس سے سابقہ نہ پڑے۔ اللہ سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور ان تینوں سوالوں کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بتا دیے کہ جن نوجوانوں کا قصہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جو شہر سے نکل گئے تھے، وہ اصحاب کہف تھے۔ اور جس بندے کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس نے مشرق اور مغرب پوری دنیا کا سفر کیا، وہ کون ہے؟ وہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ اور روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ امر رب ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت مختصر۔ یہ عظمت ہے سورہ کہف کی۔ قرآن کریم کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں داخل کیجئے۔ قرآن کریم کو پڑھیے، اپنے گھروں میں صرف محرابوں کی اور الماریوں کی زینت مت بنائیے۔ یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ دلوں میں اتارنے کے لیے ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے۔ بہت مبارکباد ہے وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو اور کچھ سورتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ حدیث میں کہا گیا جس بندے مومن کے دل میں قرآن کریم کی کچھ بھی آیات نہ ہو، اس کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا جز اور حصہ بنائیے، اپنی تلاوت کے معمولات میں اسے داخل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے وہ اس لیے نازل کی ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے پڑھا کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا۔ آج ہم اپنی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، ہم اپنی مشکلات اور مصائب کا رونا روتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، آپ کی پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، آپ کی مشکلیں جتنی بھی بڑے سے بڑی ہو، وہ قرآن کریم اور اس کی سورتوں کے فضائل کے سامنے کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اسے پڑھا جائے اور اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیا جائے۔ میں بہت مختصر وقت میں ہمارے استاذ محترم حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت کے بتائے ہوئے دو واقعات جو انہوں نے پاتروڈا کے جلسے میں کہے،
وہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم اور اس کی صورتوں کی تاثیر اور پاور کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ یاسین، اسے قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ جو بندہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اسے صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک خوشی اور مسرت کے عالم میں ہوتا ہے، اور جو شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک خوشی اور مسرتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے، بیماریوں کو بھگانے کے لیے، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کے لیے، قرضوں کے ادا کرنے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، گھروں میں سے نحوستوں کو ختم کرنے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھیے اور یقین کے ساتھ پڑھیے۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک حافظ صاحب دریائے جمنا کے کنارے متصل روڈ سے سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹریفک جام ہے، تو انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور گاڑی روک کر ٹریفک کے جام ہونے کا سبب معلوم کیا۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ دریائے جمنا میں سیلاب آیا تھا اور اس کا پانی قبرستان میں گھس گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ قبریں کھل گئی تھی اور ان میں ایک قبر کھلی ہے، کفن ہٹا ہوا ہے، اور وہ جو مرا ہوا مسلمان ہے اس کے اوپر ایک مکھی سوار ہے، اور وہ مکھی اسے ڈستی ہے، ڈنگ لگاتی ہے تو وہ مردے کی کیفیت متغیر ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں دھوبی کا ایک بچہ آیا، اس نے اس کیفیت کا جب مشاہدہ کیا تو ایک پتھر اٹھا کر کے اس مکھی کو اس نے مارا۔ اب جب اس مکھی کو مارا تو وہ گھوم پھر کر کے یہ دھوبی کا بچہ جس نے پتھر اٹھا کر مارا تھا اس مکھی کو گھوم کر کے آئی اور اس کے پیشانی پر ایک ڈنک لگایا، اس کی چیخیں نکل گئی، بے چین ہو گیا، اسے پانی دیا گیا، برف ملا گیا، لیکن تکلیف اس قدر تھی کہ اسے افاقہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان حافظ صاحب نے سوچا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم محفوظ کیا ہے، میں اس کا کچھ حصہ اس مرنے والے کو پڑھ کر کے بخشتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے سورہ یاسین آگے بڑھتی گئی اس مکھی کی ڈنگ کم ہوتی گئی، اور جب سورہ یاسین ختم ہوئی تو وہ مکھی پانی میں تبدیل ہو کر کے ختم ہو گئی اور مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے ترمذی شریف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پر گزر ہوا جہاں 2 لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر کے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، ایک کو چغلی کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ آپ نے سبز اور ہری ٹہنیاں ان قبروں پر لگوائی اور کہا کہ یہ جب تک ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اور ایک دوسرا واقعہ سورہ یاسین کی عظمت اور اس کی فضیلت میں، وہاں گجرات میں ایک اخبار نکلتا ہے امید ہفتے وار، اس کے جو ایڈیٹر تھے اس میں حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک حافظ صاحب ساؤتھ افریقہ میں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی گاڑی رکائی اور قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے سورہ یاسین آگے بڑھتی گئی وہ قبر میں کے شعلے کم ہوتے گئے، جیسے ہی سورہ یاسین ختم ہوئی وہ آگ کے شعلے ختم ہو گئے اور عذاب ختم کر دیا گیا۔ یہ پاور ہے قرآن کریم کی ایک سورت کے اندر، یہ تاثیر ہے سورہ یاسین کے اندر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ نزا کی حالت میں ہو، اس کے اوپر سکرات طاری ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھو، اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ تو میرے سامعین، مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مقدس کتاب قرآن کریم عطا کی ہے، ہم اس کی عظمتوں کو سمجھیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، جہاں جہاں بھی مکاتب کے جلسے ہوتے ہیں وہاں وہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے اوپر گزر ہو رہا تھا جہاں مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ جب اس مردے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی امید اور عمل سے تھی، اور وہ بچہ بڑا ہوا، مکتب میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب شفا بھی۔ تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو دین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا جو کلمہ ہمیں عطا کیا ہے، جو کلمہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا یہ کلمہ اس کے دنیا کے مسائل کو، دنیا کے مشکلات کو، دنیاوی پریشانیوں کو، دنیاوی بیماریوں کو، دنیاوی آفتوں کو، دنیاوی بلاؤں کو اور دنیاوی مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ میرے پاس لوگ علاج کے لیے بھی آتے ہیں، بولتے مفتی صاحب ایسا تعویذ دو کہ بس اپنا کام ہو جانا۔ میں ان کو وظیفہ دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھیے۔ کام تعویذ سے نہیں ہوگا، کام ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے۔ اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائیے، روزانہ سورہ یاسین پڑھیے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے،
قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیے، 100 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے مفتی صاحب یہ میں پڑھتا جو آپ نے وظیفہ دیے، لیکن میرے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے مسائل اس وظیفے کے سامنے کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسائل جلدی حل ہو اور بر وقت حل ہو اور آپ کے جتنے مسائل ہو تو اس کی کوانٹٹی کو بڑھا دیجئے، جتنا آپ کو چاہیے اتنا پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ کو دیں گے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہم بنائیں۔ میری مائیں اور بہنیں جو گھر میں میری بات کو سن رہی ہے وہ بھی اس کا معمول بنائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اور دوسری بات جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ کے دل میں ڈالی گئی تھی، وہ تھا مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور لڑائیوں اور جھگڑوں کو حل کرنا۔ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خواہ مکتب ہو، مدرسہ ہو، دروس قرآن کے ذریعے ہو یا اور کسی طرح تعلیم کے ذریعے ہو، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیجئے اور ان علماء کرام کا ساتھ دیجئے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے ہمارے مفتی محمد شعیب صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا اور مکتب کے اس پروگرام کو منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مکتب کو اور اس کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ دوسری بات، ہم اپنے آپسی لڑائیوں اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے دارالقضا میں آئے، قرآن اور حدیث میں اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا کام ہے یہ۔ شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ان دونوں کاموں کے لیے میں اپنی آئندہ زندگی کے ایام کو لگا دوں گا، اور آپ نے لگایا تو ہمارے معاملات حل ہو، ہمیں پولیس تھانوں میں نہ جانا پڑے، ہمیں سرکاری کورٹ کچہریوں میں نہ جانا پڑے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو مہیلا منڈلوں کے اندر نہ جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی مقدس کتاب قرآن کریم دی ہے، اسی قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سارے معاملات کے فیصلے ہوں گے، اور وہ فیصلے ہوں گے دارالقضا میں۔ آپ کے جو بھی آئلی مسائل ہو ان مسائل کو لے کر کے دارالقضا میں آئیے۔ یہاں کے علماء کرام میں ہمارے مفتی شعیب صاحب، مولانا اکبر صاحب، مولانا بسم اللہ صاحب اور قاری عبدالستار صاحب منصوری، ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے بابو بھائی جمدار بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اور مسائل دارالقضا کے ذریعے حل ہوں، اور یہ لوگ ماشاءاللہ دارالقضا کی طرف رجوع بھی کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول اور منظور فرمائے۔ اس پروگرام کو بھی اللہ تعالیٰ بے حد قبول اور منظور فرمائے، اور دارالقضا کے قیام کے لیے یہ بہت بڑا کام تھا۔ دارالقضا کے ذریعے حفاظت شریعت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ ہمارے پورے ضلع میں 13 تحصیلیں ہیں، 13 تحصیلوں میں سینکڑوں گاؤں ہیں، لیکن ابھی تک
دارالقضا نہیں تھا۔ ہمارے حاجی سید احمد صاحب نے ماشاءاللہ اس کے لیے بڑی جانی مالی قربانیاں دی، اور اس فقیر نے بھی اس کے لیے بڑی محنتیں اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی قربانی دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس ادارے کو دارالقضا کو تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ قائم اور آباد رکھے، اور اس کے فیض سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ خوب فائدہ پہنچائے۔ ہمارے یہاں پر لوہارا میں الحمدللہ ادارہ بھی ہے جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظام ہے۔ ابھی ہمارے ادارے میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، اور ابھی وہ ہمارے ادارے کی اسکول سے 10ویں کا امتحان دے رہا۔ حافظ صاحب کیا نام ہے؟ حافظ ابو ذر، جو یتیم بچہ ہے۔ 8 مہینے 17 دن میں وہ بچہ حافظ قرآن ہوا الحمدللہ، ہمارے حاجی صاحب اور حافظ محمد وقار صاحب کی سرپرستی میں۔ تو بچے کی مدرسے میں اسکول بھی ہو رہی ہے، اور وہ 10ویں میں حافظ قرآن بھی بن گیا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے سنوارنے میں اپنا جانی اور مالی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔